وعلیکم السلام آغا صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت جی صحیح ہے؟ شکر الحمدللہ. آغا صاحب، غم کے ایام ہیں، دکھ کے ایام ہیں، سیدہ کی شہادت کے ایام ہیں. آپ کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں، تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں. اللہ آپ کو عزت دے انشاءاللہ. اللہ آپ کو شفاعت اہل بیت علیہ السلام اور آپ کے اموات کو اور ہمارے اموات کو اور ہمیں انشاءاللہ نصیب فرمائے. اللہ آپ کو عزت دے. الہ امین. آغا صاحب، چونکہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں، تو اس حوالے سے ایک کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا. جی بسم اللہ. یہ بنات رسول کے حوالے سے میں نے آپ کے ایک دو پروگرامز دیکھے تھے. اس میں آپ نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، جن میں زینب، رقیہ اور ام کلثوم بھی شامل ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں. اور اس حوالے سے شاید آپ نے کوئی اصول کافی کی روایت بھی دکھائی تھی. جی صحیح. تو عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اصول کافی ہے، جو جو اردو ترجمہ ہمارے پاس ہے، ظفر شمیم پبلیکیشن کی طرف سے شائع ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ مولانا سید ظفر حسن صاحب نے کیا ہے. اس کی جلد نمبر 3 کتاب الحجت جلد نمبر 3 میں جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ختیجہ آپ کی شادی کی تو آپ کی عمر اس وقت 20 سال چند ماہ تھی، اور مشہور روایت ہے کہ 25 سال ہے. اور بعثت سے قبل بطن جناب ختیجہ سے قاسم و رقیہ و زینب و ام کلثوم پیدا ہوئے. پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے. یہ تینوں لڑکیاں حضرت کی پروردہ تھیں، خالہ خوار ختیجہ کے بطن سے تھیں. ہاں جی. تو یہ روایت تو ضعیف روایت ہے. اب ضعیف روایت کو لے کر ہم اپنا عقیدہ تو اسٹیبلش نہیں کر سکتے. دیکھیں، یہ ایک روایت نہیں ہے، کئی روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام سے کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں اللہ نے اور کئی بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں. اور کوئی حدیث نہیں ہے. وہ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا نا، وہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بیٹی کا اعتراف کر لیا تو یہ افشیوں کے لیے مصیبت ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بہن کی جناب حالہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو بہن ہے حالہ، ان کی اولاد ہیں. تو یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ بات یہ مشہور ہے عوام میں اور علماء کے کتابوں میں اور علماء کے قلم پر، ان خطبوں میں، ممبروں میں. یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ یہ ان کی اولاد ہے خالہ کی. لیکن میں نے ایک حدیث نہیں دکھائی ہے اس مسئلے پہ، شاید آپ نے مس کیا ہے. اس مسئلے پہ احادیث بہت زیادہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور زیارات میں بھی یہ ذکر ہے کہ ان کو بیٹی کہہ کے سلام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ بات کہ اصول کافی کے روایات ضعیف ہیں، یہ مجتہدین کے اقوال ہیں. وہ نہیں جانتے کہ روایات یہ بات خود بذات خود کہ کیا راوی میں کافی میں کوئی ضعیف روایت ہے یا نہیں. یہ خود ایک مردود بات ہے. اصول کافی جو ہے وہ اور فروع کافی اور روضہ کافی، اس کے روایت سب کے سب صحیح ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے وہ اس کو اپنی جگہ پہ اس کو کبھی کھول دیں گے. لیکن جو اس مولوی نے کہا نا کہ وہ یہ ان کے خالہ کی بیٹیاں، وہ حدیث میں دکھائیں کوئی. ہمارے پاس تو حدیث کہی ہے کہ ان کی بیٹیاں، ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ خالہ کی بیٹیاں، اس کے ایک حدیث میں دکھائیں، ختم بات. اچھا ٹھیک ہے. یہ بات تو خیر میں نے کئی مقامات پر پڑھی ہوئی ہے. غالباً مفتی جعفر حسین صاحب نے نہج البلاغہ کی شرح میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ خالہ کی بیٹیاں تھیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر ہے. شاید حدیث بھی یقیناً ہوگی. میں دیکھ لیتا ہوں اس کو ایک دفعہ انشاءاللہ. یہ مشہور ہے لیکن اس کی حدیث نہیں ہے. ایک چیز اور بھی ہے نا آغا صاحب، آپ پلیز میری بات کو برا نہیں منانا. آپ روایت کو تو دیکھتے ہیں، درایت کو نہیں دیکھتے. روایت کے ساتھ ساتھ درایت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا واقعا ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے. اوکے، بتائیں کہ آپ بتائیں درایت ہمیں سمجھانا کیسے ممکن نہیں ہے. دیکھیں، آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تفسیر میں بتایا کہ ان شان کا ہوا الابتر. اس آیت میں شان سے مراد آس بن وائل ہے.
تانے سے مراد آس بن وائل ہے، جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دشمن رسول کہا ہے، دشمن اسلام کہا ہے، اور اس کو اس لیے دشمن اسلام اور دشمن رسول کہا گیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دیا کرتا تھا ابتر ہونے کا۔ اب اگر، اور یہ انا اعطیناک کل کوثر سے مراد یہی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیے، یعنی کثرت اولاد، یعنی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ عطا کی ہیں، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا، یعنی آس بن وائل اور دیگر دشمن بھی بے اولاد ہوں گے۔ تو یہ آپس میں ربط بھی بنتا ہے ان دونوں آیتوں کا، بات سمجھ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آس بن وائل کو اگر وہ بے اولاد ہونے کا تانا تو اللہ جواب تو دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا دشمن بے اولاد ہوگا، وہ تانا دیتا تھا رسول اللہ کو۔ اب رسول اللہ کی اگر پہلے سے 3 بیٹیاں تھیں تو یہ تانا کیسے دے سکتا تھا؟ جس شخص کی پہلے سے 3 بیٹیاں ہوں اس کو بے اولاد ہونے کا تانا کیسے دیا جا سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ کے کلام میں معذرت کے ساتھ کئی خلط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوثر سے مراد، یہ جماعت عمریہ کے علماء کے اقوال ہے کہ وہ کوثر کے لفظی معنی لیتے ہیں، کوثر کثرت سے ہے، بہت زیادہ، کوثر یعنی بہت زیادہ۔ وہ کوثر بہت زیادہ سے کیا مراد ہے؟ وہ کبھی کہتے ہیں اس سے مراد علماء امت ہیں، کبھی کہتے ہیں خود امت ہیں، امت بہت ان کی بڑی ہے، اور کبھی کہتے ہیں ان کی اولاد ہے۔ تو یہ کوئی شیعہ حدیث میں نہیں ہے کہ کوثر سے مراد ان کی کثرت اولاد ہے، یہ علماء مخالفین کی اجتہاد ہے، ان کے اجتہادات اس مسئلے پہ کئی ہیں، کہتے ہیں کوثر کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک ان کے ہاں یہی ہے کہ کوثر کثرت اولاد یا کثرت علماء اس طرح کیا۔ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، یہ تو متواتر اس کے احادیث بہت زیادہ ہے کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے۔ اچھا، یہ ایک جگہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر، اس نے کہا تھا عاص بن وائل نے کہا تھا، اور اس کے بیٹے عمرو بن العاص نے بھی کہا تھا، یہ دونوں نے کہا تھا۔ یہ وہ حجر کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کو ابتر یعنی اب ان کا نسل کٹ گیا ہے۔ اور وجہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹے تھے، فرزند تھے، جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم، ان کی وفات ہو گئی، اور عرب کے ہاں نسل چلتی ہے کس سے؟ بیٹوں سے۔ اور وہ دل میں جب بیٹے وفات ہو گئے تو وہ عرب جو تھے مخالفین قریش، وہ کہتے تھے یہ خود آدمی تو عمر اس کی 40-50 سال ہو چکا ہے، اب جو ہے ان کا اگر کوئی ان کے بعد ان کے کام کو کون چلائے گا؟ ان کا بیٹا لازمی بات ہے ان کا وارث ہوگا۔ وہ اپنی کافرانہ مشرکانہ سوچ سے یہ سوچتے تھے ان کا بیٹا چلائے گا۔ جب ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی تو کہا کہ ان کا دین ہی ختم ہے، کیونکہ ان کا جو سلسلہ دین کا سلسلہ ہوگا کس سے چلے گا؟ ان کا وارث آگے جا کے 20 سال 30 سال بعد انہوں نے وہ وفات ہونا ہے، اس کے بعد اس کے دین کو آگے کون؟ اگر بیٹا ہی نہیں ہے تو اس کا وارث ہی نہیں ہے، تو دین ختم ہو جائے گا۔ تو اور وہ بیٹی کو وارث نہیں سمجھتے تھے عرب، بیٹی تو وہی ہے کہ بیٹی کی شادی ہو گئی تو چلی گئی، وہ دوسرے گھر کی بنے گی، تو اس لیے وہ انہوں نے ابتر جو کہا تھا، اس لیے نہیں کہا تھا کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ابتر اس لیے کہا تھا انہوں نے کہ ان کے بیٹوں کی وفات ہو گئی ہے، ان کے نرینہ جو فرزند تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ہماری جان فدا ہو حضرت طیب پر، حضرت طاہر پر، حضرت قاسم پر، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد تھے، وہ بیٹے تھے، اس لیے اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، میں کچھ احادیث آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ احادیث بہت زیادہ ہیں، کم نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے آغا صاحب، اگر آپ اجازت دیں میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ کہ یہ جو تینوں بیٹے تھے قاسم، طیب اور طاہر، یہ تینوں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے اور اس سے پہلے فوت ہو گئے، یعنی بعثت سے پہلے ان تینوں بچوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جب بعثت ہی نہیں ہوئی تھی رسول اللہ کی تو اس وقت تک دشمنی کیسے ہو سکتی ہے رسول اللہ سے؟ رسول اللہ سے دشمنی جو ہے وہ تو اعلان نبوت کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اگر یہ بچے اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوتے اور پھر فوت ہو جاتے اور پھر دشمن ان کو یہ تانا دیتا، عاص بن وائل اور اس کا بیٹا یہ تانا دیتا، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن جب نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور نبوت سے پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا، اس وقت تک تو نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا۔ جب نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو آپ کے دشمن تھے ہی نہیں وہاں پر، تو یا عاص بن وائل ہے یا دوسرا کوئی بھی ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، جتنے بھی ہیں یہ سارے ابو جو تھے یہ تو بعد میں دشمن بنے نا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو دشمن بنے، اس سے پہلے تو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ دیکھیں جب رسول اب اگر بات کی مان بھی لینا، ان کے ایک بیٹا ہے جو ویسط کے بعد پیدا ہوا، مان بھی لینا کہ وہ
اب وہ بعثت سے پہلے وفات ہو گئی ہے، تو یہ فرما آیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں ابتر ہے، اس کا بیٹا ہی نہیں ہے، اب وفات پہلے ہوا یا ابھی ہوا اس سے فرق نہیں پڑتا، بہرحال یہ ابتر ہے، اس کا یہ ابتر بولتے ہیں وہ چیز اس کا جس کا جو کٹ گیا ہے، یہ کٹ شدہ ہے، اس کی نسل کٹ شدہ ہے، اس کی اولاد نہیں، چاہے ابھی مرا ہے یا پہلے مرا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں آپ کو روایت اگر چاہیں تو میں دکھا دیتا ہوں کہ ان کے بیٹوں کی جو کب روایات میں بعض روایت میں مذکور ہے کہ ان کے بیٹے جو ہے کون بعثت کے بعد پیدا ہوئے، اگر چاہیں تو میں دکھا سکتا ہوں۔ اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بعثت سے پہلے وفات ہوئی ہے، یہ مجھے نہیں لگتا یہ کوئی شی حدیث ہے، یہ بھی مجھے مخالفین کی روایت سے لگتا ہے کہ ان کے فرزندوں کے، ان کے جو فرزند سے مراد ان کے جو نرینہ بیٹے ہیں، مذکر بیٹے ہیں، ان کی وفات بعثت سے پہلے ہوئی ہے، یہ بھی مجھے کوئی شی حدیث نہیں لگتا، یہ مخالفین کی حدیث مجھے لگتا ہے۔ جی چلو بالفرض مال ہم نے یہ مان لیا، تب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے بعد تو یہ تانا ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تانا تو پھر برقرار رہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ تو اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے تانا دے رہے، بالکل بالکل بیٹی کی وجہ سے تو نہیں دے رہے تھے۔ بالکل اب اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، اب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں، قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا، یہ ریلیٹ کر رہی ہے نا چیزیں آپس میں، اس ریلیشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کی ولادت کے بعد کفار مکہ کا یہ تانا، آس بن وائل کا یہ تانا ختم ہو گیا ہے، اس کی تانے کی حیثیت نہیں رہی ہے۔ پھر سورہ زحا میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور وہ شیعہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ ہم آپ کو عطا کریں گے سے مراد سیدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ اجازت دیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کی وجہ سے وہ کفار مکہ کے تانے ختم ہو گئے، یہ تو میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ کفار مکہ قرآن کو تو مانتے نہیں تھے اور وہ لڑکی کی اہمیت نہیں دیکھتے تھے۔ ان کے پاس ابھی ایک بیٹی پیدا، ان کے سے پہلے بیٹی نہیں، اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو ان کی نسل بیٹی سے چلے گی، وہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے ان کا بیٹے سب ختم ہے، ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ان کو ابتر کہتے تھے۔ اور یہ کسی میں نے کتاب میں نہیں دیکھا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے ولادت کے بعد کفار کے تانے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ آپ کی نسل، ان کو خود بھی پتا تھا آپ کی نسل آپ کے بیٹی کس سے چلے گی، لیکن کفار کو یہ پتہ نہیں تھا، اور کفار اگر وہ کہتے بھی تھے نا کہ میرا نسل میرے بیٹی سے چلے، وہ اس بات کو ان کو پرواہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کے بشارات پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اور وہ کہ اگر ان کی کوئی بیٹی ہے اس کا پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک جو اہم چیز تھا یہ تھا اگر اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ کفار مکہ کی اس بات کی مذمت کی گئی ہے کہ اگر ان کے ہاں کوئی خبر لاتا ہے کہ میں آپ کو آیت دکھا دوں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، میں آیت آپ کو پڑھ لوں، مجھے میں آیت نکال کے پڑھوں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر یہ کفار مکہ بیٹی کو تو مصیبت سمجھتے تھے، یہ کوئی اس کو وہ اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے تھے، اگر کوئی ان کو خبر لاتا تھا نا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اگر کوئی خبر آتا کہ آپ کے گھر ماشاءاللہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ اسود وجهه بلے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ غضب سے سیاہ ہو جاتا تھا، وہ کظیم، وہ غضب اور غصے سے بھر جاتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، یہ کس سورہ میں بلکہ دکھا دوں، یا وَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ لوگوں سے چھپ جاتا تھا۔ یہ سورہ مبارکہ نحل میں ایک منٹ میں آیت دکھا دوں، یہ بہت ہی کام کا آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے وہ لوگ ایک منٹ میں یہ آیت دکھا دوں آپ کو، میں اجازت دیں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، آیت نمبر 56 ہے، یہ ہے بھائی قرآن مجید سورہ مبارکہ نحل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، کافر کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، کافر کہتے تھے کیا اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے، اور ملائکہ کو لڑکی کہتے تھے، نستجیر باللہ، اور وہ خود اللہ تعالیٰ سے وہ کیا کہتے ہیں، بیٹی کو نسبت دیتے تھے، سبحانہ اللہ منزہ ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور خود یہ اپنے آپ کو لیے بیٹی کو عیب سمجھتے ہیں، اللہ سے بیٹی نسبت دیتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر ان میں سے کسی کو خوشخبری ملے کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غصے سے بھر جاتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اپنے قوم سے چھپ جاتا تھا،
اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتا تھا وہ جا کے چھپ جاتا تھا شخص شرمندگی کی وجہ سے. یتوارا من القوم ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. اور وہ ایک سوچ میں ہوتا تھا کہ میں ذلت میں اس بیٹی کو اپنے پاس رکھوں, بیٹی کو گھر میں رکھوں, یا اس کو ابھی زندہ درگور کر دوں. الا ساء ما یحکمون, کہ یہ کتنے برے فیصلے کرتے تھے, کتنے برے کام کرتے تھے یہ. تو اگر آپ یہ فرماتے ہیں نا اس معاشرے اس کلچر کو اگر آپ پیش نظر رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے کفار قریش اپنا تانا بند کریں گے؟ بالکل نہیں بند کریں گے. بیٹی پیدا ہوئی ہے کیونکہ وہ بیٹی کو مصیبت سمجھتے تھے, وہ بیٹی کو بے عزتی سمجھتے تھے. ہم اور آپ مسلمان ہیں نا, اگر پیغمبر نے ہمیں خبر دی ہوتی اس وقت کہ بھئی میری نسل تو بیٹی سے چلے گی, تو ہم تو ایمان لاتے. کفار کے لیے یہ فرق نہیں کرتا تھا کہ ان کے تانے اس بات سے ختم ہو گئے. اچھا دیکھیں آغا صاحب, یہ جو سورہ کوثر کی آیت نمبر 3 ہے نا, ان شانئک هو الابتر, یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس بٹوین دا لائنز وہ جو اس کا جو ما فی الضمیر ہے, اس کا جو ویژن ہے, وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے کافروں جو تم تانا دے رہے ہو نا میرے رسول کو, یہ تانا اب تمہارے اوپر فٹ بیٹھے گا, میرے رسول کے اوپر فٹ نہیں بیٹھے گا. نہیں اس کا اس طرح ہے نا, نہیں اس کا تانا اس طرح ختم ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم مقام دیا نا کوثر. کوثر کی جو مختلف روایات میں وہ اہل بیت علیہ السلام نے تعریف کی ہے. آپ دیکھ لیں کہ کفار تانے دیتے تھے کہ آپ ابتر ہیں, تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاسا کے لیے, ان کی تسکین قلب کے لیے کہ ان کے تانوں کیا پرواہ نہ کریں, اللہ تعالیٰ نے وہ کوثر آپ کو دیا کہ اس کوثر میں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں. کوثر کے کنارے اتنے محل ہیں, اللہ اور ان محل سونے سے بنی, اس میں یاقوت ہیں, پتہ نہیں کیا کیا جو روایات میں موجود ہے نا. اور اس میں آپ جو ہیں اپنے دوستوں کو ادھر لائیں گے, اور ان کو آپ کے بھائی اس کوثر کے مالک ہوں گے, امیر المؤمنین علیہ السلام, وہاں سے آپ کے دشمنوں کو وہ ہٹائیں گے. تو یہ جو تھا نا, یہ اہل ایمان کے لیے دلاسا تھا. کفار کا ان باتوں وہ اپنے کفر پہ لگے رہے تھے. اس طرح نہیں ہوا کہ انہوں نے روکا تھا, اس بات سے اپنی زبان روکا تھا. اچھا دیکھیں ایک اسپیکٹ اور بھی ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے 2 نواسے ہیں, اور دونوں سید شباب اہل الجنہ ہیں. جی جی.